3 یا 4 برس کی ہو تو دادا خوش ہو گئے کہ بچہ ہونہار ہے. اور اس کے بعد میں ایک واقعہ اگرچہ بظاہر آپ کو بھونڈا نظر آئے گا لیکن غور و فکر کیجئے, تدبر کیجئے کہ اس میں بھی کیا بات ہوا. یہ کہ عموماً بچے 2.5-3 سال کے نیچے نیکر نہیں پہنتے, خالی کرتا پہنتے. امام احمد رضا بھی وہی بچپن چھٹپن کا زمانہ کہ نیچے کوئی نیکر نہیں پہنے ہوئے تھے, خالی کرتا پہنے ہوئے تھے یا نیکر پہنے ہوئے تھے, تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا کیا. کچھ بدنام زمانہ عورتیں گلی سے جاتی ہوئی نظر آئیں تو اپنے دامن کو اٹھا کر آنکھیں چھپا لی. ان عورتوں نے کہا واہ صاحب زادے, یعنی آنکھوں کے چھپانے سے کیا ہوگا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے, آنکھ جب بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے, جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے. اور فرمائی یہ 2.5-3 سال کا بچہ کلام کر رہا ہے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے, اس کے ابتدائی واقعات یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہونہار ہے. اور امام اہل سنت نے اپنے قلم سے لکھا, فرمایا میری عمر 13 برس 10 ماہ 5 دن کی ہوئی تو میں بالغ ہوا. اسی دن فارغ التحصیل ہوا, اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی, اور اسی دن رضاعت کے سلسلے میں ایک مبسوط فتویٰ لکھ کر حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی کو دکھایا. انہوں نے اپنے فرزند کے دلائل اور براہین سے مرقع اور مسجع جب فتویٰ دیکھا اپنے سینے سے لگا کر, اور اس کے بعد اپنی مسند افتاء اپنے بچے کے حوالے کر دی. اور یہ لطیفہ کہنا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ مان ایک شخص استفتاء لے کر آتا, حضرت باہر بیٹھے, فرمایا اندر چلے جاؤ, مفتی صاحب بیٹھے. ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کا تصور, اگر ہم کہیں مفتی ظفر علی صاحب قبلہ تو ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ رومال بندہ ہوگا, داڑھی سفید ہے اور جناب بھاری بھرکم آدمی ہوں گے. کسی مفتی کا تصور جب ذہن میں آئے تو شخصیت سامنے نکھر کر آتی ہے کہ وہ کیسا ہوگا. تو اب وہ صاحب اندر گئے, انہوں نے ایسی حیت کا آدمی تلاش کیا کہ نہایت عمدہ قسم کی پگڑی باندھے ہوگا, شیروانی ہوگی, جبہ ہوگا, کبا ہوگا. ایسا آدمی جب نظر نہ آیا وہ باہر آ کر کہنے لگا مفتی صاحب حضرت علامہ نقی علی خان سے کہ اندر تو کوئی مفتی صاحب. میاں فرما ہماری مسند پر دیکھ. جب مسند پر دیکھ وہاں بھی کوئی مفتی نظر نہیں آیا. باہر آ کر کہا حضور وہاں تو ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا. فرما میاں وہی مفتی صاحب ہیں, آج کل فتویٰ نویسی کا کام انہی کے سپرد ہے. اس سے اندازہ لگائیے عزیزان گرامی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے والد ماجد کی موجودگی میں 7 برس افتاء کا کام سیکھا, اور مستقل پھر دارالافتاء اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سپرد کر دیا. اور اعلیٰ حضرت اب نہایت ذمہ داری سے قلم اٹھایا اور للکارا کہ کل کے رضا خنجر خون خاں برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. اور اس کے بعد کوئی ایسا فرقہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان دراز کی ہو, آپ کوئی ایسا فرقہ نہیں بتا سکتے کہ جس کے رد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رسالت